اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ وہ مہلک امراض جن کی شکایت دعا کرنے والا خداوند قدوس سے شکایت کرتا ہے کہ میں ان امراض میں مبتلا ہوں، کانہ وہ رب تعالیٰ سے ان کا چھٹکارا چاہتا ہے۔ ان مہلک امراض میں سے 5 گزر چکے ہیں، آج 6واں مرض جو انسان کو لاحق ہوتا ہے اور دعا کرنے والا شخص وہ اس کی شکایت خداوند قدوس سے کرتا ہے، وہ ہے قد خدعتنی الدنیا بغرورہا۔ خدعتنی الدنیا بغرورہا یعنی اور دنیا نے مجھے دھوکے میں مبتلا رکھا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خدا یعنی دھوکہ ہے، غرور یعنی باطل یا ظاہری زینت، اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو پنہان رکھنا، ان چیزوں کو غرور کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی ٹھیلے کے پاس جائیں جس کے پاس فروٹ ہو یا کوئی چیز، تو وہ بہتر نارگیاں جو ہیں وہ آگے سے سجا دیتا ہے تاکہ وہ اچھی اچھی دیکھ کر لوگ میرے طرف متوجہ ہوں اور میرے ٹھیلے پر آئیں۔ یہ بہتر سی چیز کو سجا کے رکھنا اور بری چیز کو پنہان رکھنا، یہ دھوکہ ہے، یہ غرور ہے، اس کو غرور کہتے ہیں۔ تو یہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کیا ہے، دھوکہ دیا ہے مجھے دنیا کی رنگین چیزوں نے، جن کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے لیکن پنہان میں ان کے اندر نقصانات رکھے ہوئے ہیں، ضرر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان ظاہری خوبصورتیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جو ظاہری تجلیات دنیاوی ہیں انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 158، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ مقام دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ رکھا ہوا ہے۔ یا اس کے علاوہ اور آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 14 کہ زین الدنیا حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب، کہ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے
یا چارپائے اور کھیتیاں، یہ سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں، اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ تو یہ آیت بھی دنیا کو ایک مزین چیز، جس کی ظاہری اچھائی ہے، ظاہری اس میں خوبصورتی ہے، جس کے باطن میں دھوکہ رکھا ہوا ہے، وہ ظاہری چیزیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں انسان کو۔ ایک اور آیت ہے کہ سورہ بقرہ کی، اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ وہ افراد جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں خرید دیتے ہیں، یعنی دنیا کو خرید لیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخرت دے دیتے ہیں، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی آخرت میں ان کی نصرت کی جائے گی۔ سورہ شورى آیت نمبر 25 میں بھی اس طریقے کا ارشاد ہو رہا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اس کا طلبگار ہے، ہم اسے اسی میں ہی عطا کر دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ آخرت میں وہ خالیات ہوتا ہے۔ تو دنیا ظاہر میں بہت خوبصورت ہے، رنگین ہے، لیکن یہ رنگینہ پن جو ہے اس کا ہے، یہ خوبصورت جو ہے اس کا حصہ، یہ وہ غرور ہے جس دھوکے میں انسان آ جاتا ہے۔ اور بہت سی روایات اور آیات میں اس دنیا کی مذمت واقع ہوئی ہے۔ عرفاء بزرگان دنیا سے تعلق جوڑنے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ قلبی ہے، دلی تعلق ہے، اور بہت محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے، حب رکھتے ہیں دنیا کی، یہاں تک کہ وہ لوگ عبد دنیا ہو جاتے ہیں۔ یہ افراد ذلیل اور حقیر ہیں۔ اس کے مقابل میں دوسرے افراد وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ تعلق بدنی ہے۔ وہ بدن کی ضرورت کے مطابق، کہ جتنی بدن کو ضرورت ہے، کیونکہ بدن دنیاوی چیز ہے اور اس کو ضروریات بھی اس دنیا سے پوری ہوں گی، تو جو اس کے مطابق ضروری چیزیں ہیں بدن کی خواہشات کے مطابق، بس اتنا ہی دنیا سے لیتے ہیں اور باقی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عظیم افراد ہیں، اس حد تک دنیا ضروری ہے، یہ بہترین لوگ ہیں۔
تو انسان کو دنیا کے ساتھ جو تعلق جوڑنا چاہیے وہ فقط اس حد تک ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی بسر ہو سکے اور اس کی جسمانی ضروریات پوری ہو سکے۔ مازاد دنیا منفور ہے، اس کی مذمت کی ہوئی ہے، روایات میں آیات میں اس کو ذلیل بیان کیا گیا ہوا ہے، غرور بیان کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا غرور ہے۔ روایات میں بھی ایک دو روایت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے من زہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیوب الدنیا وداءہا ودواءہا وخرجہ من الدنیا سالما الی دار السلام۔ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو فقط بدنی ضرورت کو دنیا سے پورا کرے اور مازاد دنیا کو چھوڑ دے، یہ شخص زاہد ہے۔ تو جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ، خداوند قدوس اس کے قلب میں حکمت کو وجود دیتا ہے، اس کو حکیم بناتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کی زبان اس حکمت سے بولتی ہے اور اس دنیا کے عیوب اسے نظر آنے لگتے ہیں جو نقائص ہیں، تاکہ تجلیات اسے پھنسا نہ دیں، ظہور اس کا خوبصورت جو ہے اسے اپنے اندر پھنسا نہ دیں۔ اسی وجہ سے اسے اس کی بدیاں جو ہیں، عیوب جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، دنیا کی بیماریاں اسے نظر آنے لگتی ہیں اور اس کی مطلوب دوا اسے نظر آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے سالم نکل کر دار سلام کو پہنچتا ہے، آخرت کو پہنچتا ہے۔ یہ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرے گا۔ ایک روایت ہے جو منسوب ہے لقمان حکیم کی طرف کہ اس نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہا عالم کثیر۔ اے بیٹا، یہ جو دنیا ہے ایک بڑا سا سمندر ہے جو بہت عمیق ہے، گہرا ہے، اور اس میں بڑا عالم غرق ہو چکا ہے، بڑی دنیا کے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسے نجات پالو تو تمہیں چاہیے کہ ایک کشتی کو اختیار کرو جو اس بحر عمیق سے تجھے پار لے جائے۔ ایک کشتی کو اختیار کرو، وہ کشتی تقویٰ الہی کی ہے، وہ سفینہ کشتی تقویٰ الہی کی ہے، جبکہ اس کے چلانے کے لیے ایمان چاہیے اور اس کا بادوان جو ہو وہ توکل الہی ہو، اور اس کا ناخدا یعنی ملاح، اس کا ناخدا جو ہو وہ عقل ہو، اور رہنمائی کرنے والا علم ہو، اور اس پر سوار ہونے والا صبر ہو۔ یہ چیزیں اگر آپ اپنائیں گے تو دنیا سے اس بحر عمیق سے پار ہو سکتے ہو، غرق ہونے سے بچ سکتے ہو۔ تو دنیا اس حد تک خطرناک ہے اور انسان کو چاہیے کہ اسے محفوظ ہو۔ ساتواں مرض مہلک جو انسان کو درپیش ہے
اور دعا کرنے والا شخص اس کی شکایت خداوند قدوس سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نفسی بجنایتہا و مثالی، یہ بعض نسخ میں جنایت ہے، بعض نسخ میں خیانت ہے، وہ نفسی بخیانتہا و مثالی یا جنایتہا و مثالی، یعنی اور نفس کی خیانت اور ٹال مٹول نے مجھے مبتلا رکھا ہے۔ مثال یہ تصویف کو کہتے ہیں، سوف کرنا، اس کام کو کل انجام دوں گا، پرسوں انجام دوں گا، نیکی کے کام میں ٹال مٹول، توبہ کرنے میں ٹال مٹول کہ کل انجام دیں گے، کل یہ عبادت کریں گے، کل توبہ کریں گے، کل کا دن آئے گا، تو یہ اس کو ٹال مٹول کہتے ہیں۔ اس نفس کی خیانت نے اور ٹال مٹول نے مجھے اپنے اندر پھنسا رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک مرض ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے علم اخلاق میں نفس کے بہت سارے اطلاقات ہیں کہ نفس، البتہ یہ واضح رہے کہ یہ اطلاقات اس اعتبار سے ہیں کہ نفس کے کام مختلف ہیں، اس مختلف کام کی وجہ سے اس کے نام مختلف ہیں، اس کے اطلاقات مختلف ہیں۔ مثلا ایک نفس کو نفس بہیمیہ کہتے ہیں۔ نفس بہیمیہ وہ ہے جو خواہشات اور شہوات کا تابع ہو۔ دوسرا اطلاق نفس کو نفس سبعیہ کہتے ہیں، درندہ۔ یہ درندہ نفس وہ ہے جو قوت غضب کے تابع ہو۔ اس کے علاوہ وہ نفس جس کے اندر رذائل اخلاقی ملکہ ہو چکی ہوں، یہ تیسرا نفس، اس کو نفس شیطانی کہتے ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر ایک نام بھی دیا جاتا ہے نفس امارہ کے نام سے۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ اسی نفس کو کہتے ہیں، تینوں قسم کے نفس کو نفس امارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ عَدَّ عَدُوُّکَ نفسک التی بین جنبیک، تیرا سخت ترین دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے اندر موجود ہے، انسان کا سخت ترین دشمن جو تیرے اندر خود موجود ہے۔ پھر اطلاق چہارم یہ ہے کہ اگر انسان بدی کرنے کے بعد، ایک گناہ معصیت کرنے کے بعد اس معصیت پر پشیمان ہو تو یہ پشیمانی اچھی چیز ہے، یہ ندامت اچھی چیز ہے۔ یہ جو پشیمانی حاصل ہوتی ہے اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ پھر پانچواں اطلاق نفس کا، وہ نفس جو عقل عملی کے تابع ہو اور اچھے کاموں میں مصروف ہو، تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، بہترین نفس ہے نفس مطمئنہ، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور تو خدا سے راضی ہے۔ یہ مقام کہ نفس خدا سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہو، یہ راضیہ اور مرضیہ نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، جو اولیاء کا نفس ہے، جو ائمہ کا نفس ہے، جو اچھے انسانوں کا نفس ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اطلاق البتہ اسباب حصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اطلاقات ہو سکتے ہیں، لیکن عمدہ یہ اطلاقات ہیں۔ تو انسان نفس امارہ میں آ کر وہ اسے خیانت کرتا ہے،
اور اس خیانت میں وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ ٹال مٹول میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اچھے اعمال کل انجام دوں گا، توبہ کل کروں گا۔ اس کو ٹال مٹول یا تصویف کہتے ہیں، مثال کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں انسان پھنس جاتا ہے، یہ نفس کا کام ہے۔ یہ 7 امراض ہیں جو مہلک مرض انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنے والا کانو خداوند قدوس سے شکایت کرتا ہے کہ خدایا ان امراض سے مجھے بچا لیجئے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔